ٹھیک ہے، فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مقدم، نور الہدی، مصباح الظلم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، مولانا ابو القاسم الطاہرین المعصومین المظلومین والشفیع المذنبین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میرے بھائی جین منی وریندر جی مہاراج، جو بمبئی سے دلی تشریف لائے اور اپنے محبتی اور تعزیتی کلمات سے اس مجلس میں شرکت کی، وہ تمام علماء کرام جو امام آرگنائزیشن کے عہدیدار اور مولا کے محب کی حیثیت سے اس مجلس میں حاضر ہوئے، میرے بھائی امام عمیر احمد الیاسی صاحب، چیف امام آرگنائزیشن نے بڑے پیار سے اپنی محبت اور اپنے خانوادے کی محبت اور اپنے گھر کے چشم و چراغ کی اس عشق کو جو حسین کے ساتھ ہے اسے پیش کیا۔ میرے علماء کرام میں بیٹھے ہیں سارے، میرے دوست، میرے عزیز، میرے ساتھی، میرے بزرگان، میرے مجلسی لوگ، اس پروگرام میں سر پہلی، شاید مجھے لگتا ہے پہلی مجلس میں نہیں پڑھی تھی، محسن بھائی نے مجھ سے کہا تھا، اور بیچ میں بھی شاید ایک مجلس۔ وہ اگر ہمارے کوئی سنی بھائی سامنے کھڑے ہیں تو ان سے گزارش نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شیعہ بھائی سامنے کھڑے ہیں تو وہ چلے آئیں، ان سے گزارش۔ برادران اہل سنت، کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہاں کھڑے ہیں، آپ آئے، بہت شکریہ کہ آپ حسین کی مجلس میں آئے، مگر اگر آپ ماتمی ہیں اور اگر آپ شیعہ ہیں تو پھر کھڑے مت رہیے، یہ تماشے کی جگہ نہیں ہے، مجلس کی جگہ آ جائیے۔ آ جائیں، تشریف لیں۔ ہاں بالکل بالکل، آگے آ جائیے تو میں پلی شروع کر لوں اور 10-15-20 منٹ کا ختم کر لوں۔ وہ یہ دھوپ برداشت نہیں ہو رہی ہے تو آپ حسین پہ کیسے روئیں گے؟ کربلا کی چلچلاتی دھوپ میں حسین نے جو قربانیاں دی ہیں، مجھے پتہ ہے، سورج کی گرمی بھی دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ آگے آ جائیں، بیٹھ جائیں، وہاں کھڑے نہ رہیں۔ ہمارے یہاں ماؤں نے مجلس میں بیٹھنا سکھایا ہے، کھڑا رہنا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر آپ ساتھ ہیں تو اب میرے لیے تھوڑی سی پرابلم ہے کہ سمجھیے گا کہ میں کس کے لیے پڑھوں اور کون سنے گا۔ ٹھیک ہے، تو دھیریندر بھائی ہمارے ہیں جین سماج سے، اور مولانا عمیر احمد الیاسی صاحب ہیں، اور میرے خیال سے اگر مکس گیدرنگ نہیں بھی ہو تو کم سے کم جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں تک لوگ سن رہے ہیں، تو کوئی ایک ایسا چھوٹا سا موضوع میں لے کے چلتا ہوں جس میں میسج دے پاؤں
اور بتا پاؤں کہ آخر یہ ہے کیا، یہ ہم جمع کیوں ہیں، وہ یہ جمع کیوں ہوتے ہیں، وہ یہ کیوں روتے ہیں، یہ سال بدلتا ہے سب کچھ بدلتا ہے سب۔ بھائی دیکھیں، مجھے نہیں پتا کس ملک میں کیا حالات ہیں اور کس ملک میں کیا حالات نہیں، پر یہ تو طے ہے کہ جب تک بھارت کی دھرتی ہے حسین زندہ باد ہی کہا جائے گا اور یزید مردہ باد ہی کہا جائے گا۔ یا ابھی تو کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس نے اپنے بچے کو خدا نہ کرے یہ پڑھا دیا ہو یا بچے کی یہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ ایک بار درود پڑھے محمد وآلہ۔ کہ صاحب جی کہ حسین زندہ باد کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ حسین جب بھی بولا جائے گا زندہ باد ہی بولا جائے گا، اس لیے کہ حسین نے صرف اسلام کے لیے قربانی نہیں دی، حسین نے انسانیت کے لیے قربانی دی۔ تو اب جہاں جہاں انسانیت ہوگی وہاں وہاں تک حسینیت کی عزت ہوگی، حسینیت کا احترام ہوگا۔ چلیے ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں، بہت کم وقت بھائی جلال میاں موجود ہے، اذان کے بعد آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اذان کے بعد مل جل کے درود پڑھے محمد وآلہ۔ تو بہت ہی مختصر وقت، بس میرے ساتھ رہیے گا تاکہ موضوع بھی مکمل ہو جائے اور بات بھی مکمل ہو جائے۔ جو حالات بدلے اسے بشر کہتے ہیں، جو کائنات بدلے اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ مجلس کا موضوع ایک نانا اور ایک نواسا، محمد اور حسین۔ آسان کر دو تو یہ ایک آدمی کا نام ہے اور اسے پھیلا دو تو یہ پورا اسلام ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ محمد حسین آسان کرو تو ایک بشر کا نام ہے اور اسے سمجھو تو یہ پورا اسلام ہے۔ سمجھیے گا میری بات کو۔ کرسچن ہادی بھائی سعودیہ سے اس وقت یہاں تشریف لائے، کرسچن تھنکر نے کتاب لکھی، انکت کرسچن تھنکر نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے موسٹ انفلوئنسر آف دا ورلڈ، دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والوں کی فہرست لکھی۔ مولانا عمر صاحب پوری توجہ، دنیا کو متاثر کرنے والے 100 ہیروز کی ہسٹری لکھی۔ اس میں پہلے نمبر پہ محمد لکھا، چوتھے نمبر پہ عیسیٰ لکھا۔ کسی پروگرام میں اس سے پوچھ لیا گیا آپ تو کرسچن ہو، آپ نے اپنے ہی رہبر کو چوتھے نمبر پہ رکھا، مسلمانوں کے رہبر کو پہلے نمبر پہ لکھا، کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ کچھ تو اسٹڈی ہوگی، کچھ تو کمال ہوگا، کچھ تو ڈاکومنٹس ہوں گے، کچھ تو پروون فیکٹ ہوگا۔ اس نے کہا پروون فیکٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں ہر جگہ ثابت کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا اس مجمع میں دیکھو مسلمان کتنے ہیں۔ اس نے وہیں کے لیے اعلان کیا بھائی تم میں سے مسلمان کوئی ہے کیا؟ اس کی کتاب کی ادگھاٹن، اس کے کتاب کے لیے پورا پروگرام ہو رہا تھا۔ اس مجمع میں 10-12 مسلمان تھے، سب نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہم مسلمان ہیں۔ اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ اگر محمد چاہے تو تم ان پہ جان دو گے کہ نہیں دو گے؟
12 کے 12 مسلمانوں نے کہا ہم مر جائیں گے، ہم جان دے دیں گے، ہم قربان ہو جائیں گے۔ ایک عیسائی نے بتایا کہ مسلمانوں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، بہت بڑا جملہ جو بولنے جا رہا ہوں۔ ایک عیسائی نے بتایا کہ مسلمانوں میں محمد کی جان بستی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر سمجھ پاؤ تو سمجھ دینا، اگر محمد چاہیں تو وہ جان دے دیں گے، اگر محمد چاہیں تو وہ جان دے دیں گے، اگر محمد چاہیں تو وہ جان دے دیں گے۔ ان کی جان محمد میں بستی ہے۔ جب شیعت کی عینک چڑھاؤ گے تو دکھائی دے گا کہ محمد کی جان حسین میں بستی ہے۔ محمد کی جان علی میں بستی ہے، محمد کی جان فاطمہ میں بستی ہے، محمد کی جان حسن میں بستی ہے، محمد کی جان حسین میں بستی ہے، محمد کی جان علی ابن الحسین میں، محمد ابن علی میں، جعفر ابن محمد میں، موسیٰ ابن جعفر میں، علی ابن موسیٰ میں، محمد ابن علی میں، علی ابن محمد میں، حسن ابن علی میں، ان میں محمد کی جان بستی ہے۔ میرا دکھ رہا ہو اس میں بھی محمد، نہ دکھ رہا ہو اس میں بھی محمد، پردے کے اس پار اس میں بھی محمد، پردے کے اس پار اس میں بھی محمد۔ پوچھا جاتا ہے سب محمد کیسے ہو گئے؟ معصوم نے کہا قرآن اٹھا، پیچھ سے کھول۔ اس نے قرآن اٹھایا، پیچھ سے کھولا، کہا بتا کیا ہے؟ کہا بقرہ ہے، نساء ہے، نور ہے، ناس ہے، انا انزلنا ہے۔ کہا قرآن رکھ، بند کر، اب بتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ معصوم کہتے ہیں دیکھو ہمیں اگر وجود میں دیکھو تو ہم سب محمد ہیں، اور جب ہم بکھریں گے تو کئی حسن ہے، کئی حسین ہے، کئی زین العابدین ہے، کئی باقر ہے، کئی جعفر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہمارا ہندوستان اس لیے بہت عزیز ہے چونکہ ہمارے پنجتن کی جان جن میں بستی ہے حسین، وہ حسین کہتے ہیں ہمیں بھارت پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عجیب سی بات بتاؤں، حسین اس کائنات کو بولتے ہیں، ایک بار جس کا پاسپورٹ لے لو تو دنیا کے کسی ملک میں ویزے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ بس 2-3 جملے، لفظوں کا خطیب وہ سمجھتے رہیے گا۔ مولانا آپ کے یہاں سے تعزیہ اٹھی، کہاں جا رہی ہے؟ کربلا جا رہی ہے۔ تعزیہ گاؤں میں اٹھ رہی ہے، جا رہی ہے کربلا۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ مولانا آپ کے یہاں سے تعزیہ اٹھی، جا کہاں رہی ہے؟ کربلا۔ پنجاب سے تعزیہ اٹھی، جا کہاں رہی ہے؟ کربلا۔ گجرات میں تعزیہ اٹھی، جا کہاں رہی ہے؟ کربلا۔ دلی میں تعزیہ اٹھی، جا کہاں رہی ہے؟ کربلا۔ آپ سمجھ رہے ہو نا، جہاں بھی تعزیہ اٹھی، 4,80,000 گاؤں میں تعزیہ اٹھتی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ کربلا۔ جس تعزیے والے سے پوچھو، سنی اٹھانے والا، ہندو اٹھانے والا، دلت اٹھانے والا، کرسچن اٹھانے والا، سردار اٹھانے والا، جین اٹھانے والا، سنی اٹھانے والا، شیعہ اٹھانے والا، تعزیہ دار اٹھانے والا، سب سے پوچھ لو کہاں لے جا رہا ہے؟ گھر کے پیچھے نہیں لے جاتا، گھر کے آنگن میں نہیں لے جاتا، قبرستان نہیں لے جاتا، کربلا لے جاتا ہے۔ اس سے پوچھو بھائی کیوں لے جا رہے ہو؟ کہ دفن کرنے لے جا رہے ہیں۔ کبھی دفن کرنے مسلمان تو قبرستان جاتا ہے، تم کربلا کیوں جا رہے ہو؟ تو پلٹ کے سب بولیں گے کہ جو جی کے مر جائے وہ قبرستان جاتا ہے، جو مر کے زندہ ہو جائے۔ خدا کی قسم میرے عزیزان، وہ کربلا جاتا ہے، اور وہ کربلا جو جا رہا ہے وہ کس لیے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی انسانیت کی حفاظت کے لیے، کوئی انسانیت کی حفاظت کے لیے کربلا گیا تھا، تو اب ساری دنیا کربلا جا رہی ہے۔
یہ لبیک یا حسین کے پہلے حسین کی بہت بڑی تپسیا ہے، بہت بڑی تپسیا۔ اور عجیب سی بات آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کربلا جائیں گے 80 کلومیٹر کے علاقے، 80 کلومیٹر کے علاقے میں جو سب سے بڑی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ یہ کہ ادھر آپ کی پیاس لگی، ادھر کسی نے پانی دیا۔ میں گزارش کروں گا آنند بھائی سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے دہلی اسٹیٹ میں میرے خیال سے کیبنٹ منسٹر کے عہدے پر اور مجلس حسین میں ان سب کا جمع ہونا ایسا ہی ہے جیسے حسین کا آسمان ہے اور ستارے سب خود بخود آ جاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ دیکھیے انسانیت کے لیے جو آ جائے، آپ کو پتہ ہے ایک بات، ایک جملہ کہوں آپ سے، اگر آپ محسوس کر پائیں، یہ فرش عزائے سید الشہداء پہ جو آ جائے وہ بس ایک اعلان کے ساتھ آتا ہے کہ وہ یزیدی نہیں ہے۔ یہاں وہی آتا ہے جو مظلوموں کو دوست رکھتا ہے اور ظالم کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم ہر طرح کے ظلم کے خلاف ہیں، چاہے وہ سماج کا ظلم ہو، چاہے وہ دھرم کا ظلم ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو، مسجد کے باہر ہو، مندر کے اندر ہو، مندر کے باہر ہو، گردوارے کے اندر ہو، گردوارے کے باہر ہو، مولویوں کے اندر ہو، باہر ہو، زندگی میں ہو، زندگی کے باہر ہو، سماج میں ہو، سماج کے باہر ہو، ہر وہ ظلم جو انسانیت کا گلا کھول دے ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہر وہ ظلم جو انسانیت کو سانس لینے میں تکلیف دے اس کے ہم خلاف ہیں۔ اب چونکہ وقت بالکل نہیں ہے اور میں آپ کو لے آیا کربلا کی طرف، تو دو باتیں یاد رکھنا میرے عزیز، انشاءاللہ زندگی رہی مولا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، ضرور جائیں کربلا یا معلّہ، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ وہ بادشاہ کتنا بڑا ہے۔ یہ جو انٹیلیجنس آئیز ہیں مولا عباس کے روضے کے، وہ بتاتی ہیں 2.2 ملین، یعنی قریب 2 کروڑ 20 لاکھ لوگ، اتنے لوگوں نے طواف کیا ہے۔ تو جس وقت طواف ہو رہا ہے اس وقت حسین کے روضے پہ بھی طواف ہو رہا ہے، اس وقت کاظمین میں بھی طواف ہو رہا ہے، اس وقت نجف میں بھی طواف ہو رہا ہے۔ تو ہم تو سارے آنکڑے کربلا کے آپ کو بتا ہی نہیں سکتے کہ کربلا میں کتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں، لیکن 2 سفر ہے، بس آخری جملہ اور ربط مسائل، 2 سفر ہے، ایک تمہارا کربلا جانا اور دوسرا حسین تک جانا۔ مقصد کربلا جانا نہیں ہے، مقصد حسین تک جانا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ دولت ہوگی تو کربلا تک چلے جاؤ گے، طہارت ہوگی تو حسین تک چلے جاؤ گے۔ اور جملہ مکمل کر رہا ہوں، حسین وہ بادشاہ ہے جو آنے والے کی، محسن بھائی حسین وہ بادشاہ ہے جو آنے والے کی حالت بدل دیتا ہے۔ حسین وہ، دیکھو بادشاہوں کے یہاں جانے کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے نا کہ غریب جاتا ہے تو امیر بن کے آتا ہے، ہوتا ہے نا۔ بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ حسین وہ بادشاہ ہے کہ جو آنے والے کی، علی آنے والے کی حالت بدل دیتا ہے۔ مٹی آئے تو خاک شفا بن جائے، جانور آئے تو ذوالجناح بن جائے، پتھر آئے تو در بن جائے، گنہگار آئے تو حور بن جائے۔ مل جل کے درود پڑھے محمد بس میرے عزیزان جلوس کا وقت ہو چلا ہے۔ ہم دنیا کی اکلوتی قوم ہے ایڈمنسٹریشن کے آرڈرز کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی جوش جذبے میں ایڈمنسٹریشن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے نہیں رکھتے۔ میرے عزیزان لا آف لینڈ کی ایک اپنی اہمیت ہے اور ہم لا آف لینڈ کی پابندی کرنے والے لوگوں میں سے، مگر کیا کریں کہ ہمارے یہاں مجلس میں یہ واجب ہے کہ مجلس اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک بی بی زہرا کو پرسہ نہ دے دیا جائے۔ اور ہم کیسے بتائیں آپ کو کہ اس بیوی کو پرسہ دینا جو زمین سے جب بھی اٹھتی ہے دونوں ہاتھ زمین پہ نہیں رکھ پاتی، ایک ہاتھ زمین پہ رہتا ہے، دوسرا ہاتھ پسلیوں پہ رہتا ہے۔ میں کون سے مصائب آپ کے سامنے پڑھوں، کیا پڑھوں، مجھے نہیں پتا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी मजलिस सैयद उश-शुहदा में बैठा करो, इसलिए मत जाया करो कि कौन पढ़ रहा है, इसलिए मत जाया करो कि कौन बुला रहा है, इसलिए मत जाया करो कि मजलिस छोटी है, बड़ी है, घर की है, गांव की है, झोपड़ी की है, महल की है, इसलिए जाया करो कि मदीने से अपनी कब्र छोड़ के एक माँ उस मजलिस में मौजूद होती है। बल्कि मैंने तो ये भी रिवायत पढ़ी है मौलाना उमैर साहब के अपनी कब्र से एक माँ बुलंद होती है और जिंदा शाम पहुँच के कहती है, सकीना उठ तेरे बाबा के मातमदार। बड़े आराम से मुझसे मुसीबत के और मसाइब के 2-4 जुमले सुन लो। वैसे तो मजलिस में और भी मसाइब मुझे पढ़ने थे, लेकिन मैं बहुत कम लफ्ज़ों में मसाइब को ख़त्म कर देता हूँ। मैंने रसूल और नवासे रसूल के हवाले से मौजू को शुरू किया था और अब रसूल और नवासे रसूल के ही मसाइब पर ख़त्म कर दूँगा। आपको पता है, एक दिन रसूल बैठे हुए अली से फरमा रहे हैं, मेरे तलवों को देखा है अली? और अली ने अपने हाथों से रसूल के तलवों को देखा और महसूस किया कि कुछ चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं। सवाल किया कि ये क्या है? ये जो मुलायमियत नहीं है, गुम है, और ये जो सख्ती है तलवों में कैसी है? कहा उस वक्त शीशे बिछा दिए जाते थे और शीशे के टुकड़े मेरे पाँव में चुभ जाते थे जब मैं तबलीग के लिए बाहर निकला करता था। ये रसूल हैं जो अपनी पिंडलियाँ दिखा रहे हैं, कह रहे हैं अली मेरी पीठ को देखोगे तो मेरे जख्मों को महसूस कर पाओगे। अली ने नबी की पीठ देखी, हाँ ये वो अली है जो नबी को बहुत अच्छे से समझता है। क्यों? इसलिए कि खुदा ने फख्र दिया है ये कि नबी की तजदीद व तकफीर किसके हाथों से हुई? अली के हाथों से हुई। इतनी सारी आबादी है, 1.25 लाख का मजमा तो आखिरी हज में था, इतनी सारी आबादी है, लेकिन नबी को दफन कौन कर रहा है? अली नबी। मुसलमान बस ये सोच लेना कि जिस मोहम्मद के बाल पे जान देते हैं उसी मोहम्मद की आखिरी नमाज मैयत, आखिरी सफर, आखिरी तजदीद तकफीर किसके हाथों से हो रही है? अली के हाथों से हो रही है। तो उन दो हाथों की जो अजमत है उसे समझाने के लिए उन्हें कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बोलो रसूल दुनिया से चले गए, बोलो रसूल दफन कर दिए गए। जुमला है ना, रसूल दफन कर दिए गए। रसूल तो दफन कर दिए गए मगर हुसैन को दफन नहीं किया गया, हुसैन को दफन करने नहीं दिया गया। और कैसी कैफियत है, कैसी कैफियत है। बड़े आराम से बस 2 जुमले मसाइब के सुन लो। अपने आखिरी सफ़र में इमाम हुसैन आए हैं खेमे के अंदर, चूँकि एक हमारी दूसरी गैर कौम से गैर मुस्लिम हमारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, चूँकि इनको इतिहास नहीं पता है, मैं इनके लिए जुमले पढ़ता हूँ। आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी औलाद होगी। थोड़ी देर के लिए अगर औलाद स्कूल से आने से देर हो जाए तो घर की औरतें परेशान हो जाती हैं कि मेरा बच्चा नहीं आया है। एक बीवी है रबाब जिसका बच्चा गया है और फिर आया है। एक बीवी है सकीना, 4 साल की उम्र है, वो अपने बाप से कहती है बाबा सुबह से जो जाता है वापस नहीं आता, बाबा अब तुम जा रहे हो, हमें मदीने कौन पहुंचाएगा। बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ ताकि समझ सको मुसीबत को, दर्द को महसूस कर सको। अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम या रुबैया या सुगैना अलैकुम मिन्नी सलाम। सबको हुसैन ने आखिरी सलाम किया है और हुसैन चले हैं मैदान की तरफ, ठीक है ना। घोड़े पे सवार हो गए और फिर कुछ यूँ हुआ कि चारों तरफ से तीरों तबर की बारिश हुई। मेरा मजलूम इमाम घोड़े पे संभल न सका। जज़ाकुमुल्लाह। जब भी रोया करो ना, हमारे यही मौलाना थे कासमी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस से, उनसे किसी सुन्नी जवान ने पूछा था वो जो सीने पे हाथ मार के या हुसैन कहते हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा तूने कभी मैयत घर के बाहर देखी है? उसने कहा हाँ देखी है। कहा तूने मैयत घर के अंदर भी देखी होगी? उसने कहा जी घर के अंदर भी मैयत देखी है। उन्होंने कहा तुझे पता है आवाज कहाँ ज्यादा होती है? उसने कहा घर के अंदर। पूछा क्यों? कहा कोई कहता हाय रे मेरा बेटा। तो कहा जब भी किसी को सीने पे हाथ मार के हुसैन के नाम पे गिरिया करता देखो तो समझ लो ये हुसैन का सबसे नजदीकी है। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम सैयद उश-शुहदा के। 3 से 4 मिनट मसाइब के मेरे साथ गुजार लो। अगर आंसू निकले तो रोकना मत, अगर आंसू ना आए तो मैं रोने को नहीं कहूँगा। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, साहिल कहता है मौला कैसे रोए,
فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا، سائل کہتا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے۔ سجاد فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرا کا، اس لیے جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو، یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے۔ بس دو چار روایت مسائل کی سن لو اور مجلس تمام ہے۔ وہ لوگ کربلا میں حسین نے آخری سلام کیا، وہ لوگ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، وہ لوگ حسین میدان میں آئے، وہ لوگ چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی۔ میرا مظلوم امام گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی حسین نے گردن اٹھائی زمین کے ایک حصے کو اٹھتا ہوا دیکھا، سوال کیا تو کیوں بلند ہو رہا ہے؟ مولا زینب پکار رہی ہے۔ ادھر زینب دل زینبیہ کی بلندی پہ آ کے فرما دیا آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، ذرا دکھا تو صحیح میرا ماجایا کہاں ہے؟ مولا فرماتے زمین واپس پلٹ زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی، اب جو آخری منزل پڑھنے والا ہوں اسے اگر سمجھ سکو تو سمجھ لینا۔ شمر سے یزید نے شام میں سوال کیا بتا تو نے حسین کو کیسے مارا؟ وہ کہتا میں نے حسین کو نہر کیا، ذبح نہیں کیا۔ ذبح میں چھری سامنے سے چلائی جاتی ہے، نہر میں تلوار گردن کے پیچھے ماری جاتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا تیری تلوار تیز نہ تھی؟ وہ کہتا میری تلوار تیز تھی مگر تجھ سے انعام لینے کے لیے راستے کے پتھروں پہ میں نے تلوار مار مار کے ٹوٹ دیا۔ جب میں حسین کے پاس پہنچا بڑا ثابت تھا حسین، جب میں نے پہلی تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ و باللہ، جب میں نے دوسری تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ، جب میں نے تیسری تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا ماشاء اللہ، جب میں نے چوتھی تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ۔ 12 ضربوں تک حسین حمد الہی کرتا رہا، جیسے ہی میں نے 13ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا اما سلام، جب میں نے 14ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا نانا سلام، جب میں نے 15ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بابا سلام، جب میں نے 16ویں ضرب ماری وہ کہہ رہا تھا بھیا حسن سلام۔ حسین کی گردن کٹنے کو آمادہ تھی، میں 17ویں ضرب مار رہا تھا، میں نے دیکھا حسین نے پوری طاقت سے گردن اٹھانا چاہی مگر حسین سے گردن نہ اٹھی۔ جب حسین سے گردن نہ اٹھی تو میں نے دیکھا حسین نے اپنی نگاہیں فراق کی طرف موڑی، لب ہلے، زبان میں کہا بھیا آئے لب چلی، حسین کی گردن دل سے جدا ہوئی، ہائے کربلا فرات کا پانی دے تو اچھلا، ہائے ریل بے کربلا میں اسیر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔